بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی فہما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں. درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتیں اور بخشیں نازل فرمائے صحابہ کرام کی جماعت پر، تابعین اعظام پر، تمام اولیاء کرام پر اور سارے مسلمانوں پر. اور اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حقیقی معنوں میں مسلمان بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق فرشتے ان کو ایک خبر دی ہے کہ میں زمین پر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں. فرشتوں کی طرف سے یہ بات ہوتی ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا،
کیا تو اے اللہ زمین پر ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کرے گی، خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون، ہر چیز کی حکمت، ہر چیز کا علم میں بہت زیادہ جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو اور پھر ان کی اولاد کو زمین پر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی گزار کے پھر اللہ کے پاس واپس جانا تھا۔ لیکن آگے چل کے اللہ تبارک و تعالی نے اس آدم کی تخلیق اور اس کا فرشتوں سے آگے ہونا، افضل ہونا، اس کو بیان کرنے کے بعد کہا ہے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی تم دونوں جنت میں رہو۔ مسکن اس مخلوق کے بارے میں خبر یہ تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایک بات یہاں ایک اور ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کر لی تو فرشتوں کو کہا اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ ابلیس نے انکار کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ سجدے کے حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ ابا واستکبر، انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو۔ آدم علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، کھلا کھاؤ، جو مرضی کرو، جہاں مرضی جاؤ، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس ایک درخت کے قریب نہیں جانا، اگر جاؤ گے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے بہکا دیا، وسوسہ بھی ڈالا، جھوٹی قسم بھی دی، فراڈ بھی کیا، حتیٰ کہ وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا تھا آدم علیہ السلام سے وہی کروا دیا۔ وہ جنت جس کے یہ مہمان تھے، اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا حکم دیا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، سارے کے سارے یہاں سے اتر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے۔ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
پس اگر آئے تمہارے پاس ہماری طرف سے ہدایت، جب تمہارے پاس ہدایت آئے، فمن تبع ہدایا، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو ہدایت کی پیروی کرے، جو ہدایت کے مطابق چلے، اس کے لیے آئندہ کے معاملات کا کوئی خوف نہیں، اور پچھلی گزری ہوئی زندگی اس کا کوئی غم نہیں۔ والذین کفروا، جنہوں نے اس ہدایت کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہیں، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مخلوق جنت میں تھی، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ دوسری مخلوق، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں سورہ اعراف میں کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے بنو آدم، ہم نے تمہیں بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر یہ خوبصورت چہرہ، تصویر بنائی، شکل صورت بنائی، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اللہ نے اس سے پوچھا، مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ أَمَرْتُكَ، جب میں نے حکم دیا تھا، پھر وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ کہنے لگا انا خیر منہ، مٹی تو بنے، میں اس سے بہتر ہوں، لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس نے انکار کیا، یہ رب کا ایک حکم تھا کہ اس کے سامنے سجدہ کرو، اس نے نہ مانا، یہ بھی جنت میں تھا، یہ بھی وہیں رہتا تھا، اس سے پہلے ایک مخلوق وہ جنت سے جا چکی، سورہ بقرہ کے لحاظ، اس کو بھی اللہ نے کہا فَاهْبِطْ مِنْهَا، نکل جا یہاں سے، اتر جا اس جنت سے، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، یہ تیرے لیے لائق ہی نہیں تھا، تجھے یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا کہ تو تکبر کرتا، خود کو تو بڑا سمجھتا، جنت میں رہ کے۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا، فَاخْرُجْ، نکل جا یہاں سے، إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، تو چھوٹوں میں سے ہے، تو ذلیلوں میں سے ہے، تو رسوا ہے۔
دو مخلوقیں نکلی ہیں بھائیوں. ایک بارے میں کہا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ہدایت آئے گی، جس نے پیروی کی اس کے اوپر کسی قسم کا غم اور خوف نہیں، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے، وہ اپنے اسی گھر میں دوبارہ واپس آ جائے گا. یہ دوسری مخلوق ہے. اس کے بارے میں فیصلہ دوسرا ہے. فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا. تکبر کرنا، بڑائی کرنا، اپنے آپ کو میں سمجھنا، یہ تیرے زیب نہیں تھا، تیرے شایان شان نہیں تھا، لہذا نکل جا. تیرے بارے میں فیصلہ یہ ہے اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. تو رسوا ہے، تو ذلیل ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دو الگ الگ حکم کیوں ہیں؟ یہ دو علیحدہ علیحدہ فیصلے کیوں ہیں؟ اس نے مہلت مانگ لی، اللہ نے مہلت دے دی. اس نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا، راستوں سے پھیر دوں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، جیسے ہو سکا میں اس مخلوق کو بھی تیرے حکم سے دور لے جاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پھر تو اکثر ان کو نہیں پائے گا کہ یہ شکر کرنے والے ہوں. اللہ نے ایک اور حکم دیا، قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا، یہاں سے نکل جا، مذموما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کے یہاں سے نکل جا. ہاں یہ جو تو نے کہا ہے کہ میں ان کو بھی ورگلاؤں گا، ان کو بھی تیرے دین پر نہیں رہنے دوں گا. لمن تبعک منہم، جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی، جو تیرے پیچھے چلا. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین. مخلوق شیطان اور انسان دو علیحدہ علیحدہ مخلوقات ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا جو تیری پیروی کرے گا ان کے ساتھ اور تیرے ساتھ جہنم کو بھروں گا. یہ نہیں کہا، بلکہ کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجمعین، تم سب سے جہنم کو بھروں گا. شیطان کے پیچھے چلنے والا اور شیطان، رب نے دونوں کو منکم کے اندر جمع کر دیا. اس ابلیس کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا، اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اس کے پاس ہدایت، اس کے پاس اللہ کی طرف سے حکم آیا، اس نے قبول نہیں کیا، اس نے ہدایت کو ٹھکرایا، اس نے تکبر کیا. اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ دے دیا اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ. اس نے ہدایت کو تسلیم نہیں کیا، اس نے حکم کی پیروی نہیں کی. اللہ نے فرمایا قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. اس نے پیروی نہیں کی،
اس نے ہدایت کو تسلیم نہیں کیا اور اس نے یہ دھمکی بھی دی کہ اس مخلوق میں سے لوگوں کو اپنے پیچھے لگاؤں گا. اللہ نے فیصلہ دیا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کے ساتھ جہنم کو بھر دوں گا. انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت بھیجی. جب یہ دنیا میں آیا اس وقت اس سے کہا کہ میری ہدایت آئے گی، میری طرف سے رہنمائی آئے گی، جو پیروی کرے گا اس کو نہ غم ہے نہ خوف ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس مخلوق میں سے جس نے انکار کیا، جس نے اس ہدایت کو جھٹلانے کی کوشش کی، وہ جہنم میں جائے گا. یہی بات اللہ نے شیطان سے بھی کہی کہ جو تیری پیروی کرے گا، جو ہدایت کو چھوڑے گا، جو ہدایت کے مطابق عمل نہیں کرے گا، وہ جہنمی ہے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون کا فیصلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں قال اہبطا منہا جمیعا، یہ سورہ طٰہٰ ہے. کہا کہ تم دونوں آدم اور حوا اس جنت سے نکل جاؤ. بعضکم لبعض عدو، جب تمہاری اولاد پیدا ہوگی آپس میں اختلافات، آپس میں دشمنیاں بنیں گی شیطان کی کارستانی کی بنیاد پر. یاد رکھنا ما یاتینکم منی ھدی، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فمن اتبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی، جو میری طرف سے دی ہوئی ہدایت پر چلتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، نہ وہ راستے سے بٹکے گا اور نہ ہی وہ دنیا میں آنے کے باوجود بدبخت ہوگا. پتہ یہ چلتا ہے دنیا کی سعادت، آخرت کی سعادت، دنیا میں کامیابی، شیطانی واروں سے بچنا، یہ مشروط ہے ہدایت کی پیروی کے ساتھ. اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نازل کردہ ہدایت کی پیروی کرے، وہ دنیا میں بھی سعادت مند ہے، آخرت میں بھی سعادت مند ہے. لیکن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے، ہمارے اس ذکر سے، ہماری نازل کردہ اس ہدایت سے پہلو تہی کرے گا، اس کی ایک سزا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، دنیا کی اس کی معیشت تنگ ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے، اس کو نظر نہیں آتا ہوگا، وہ اندھا ہوگا. یہ استفسار کرے گا، اللہ سے پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کیوں کر دیا، کیوں آنکھیں چھین کے اٹھایا ہے؟ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا، دنیا میں میری آنکھیں بہت اچھی تھیں. اللہ فرماتے ہیں کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا، اسی طرح
میری ہدایت تیرے پاس آئی تھی، میری آیات تیرے پاس آئی تھی، تو نے ان کو بلایا، تو نے ان کو چھوڑا، لہذا آج تجھے اسی طرح سے بلا دیا گیا۔ سوال یہ ہے، وہ ہدایت جو انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے، جو انسان کو خوف اور غم سے بچانے والی ہے، وہ ہدایت ہے کون سی؟ وہ ہدایت جس کی پیروی کرنے کا رب نے اس مخلوق انسان کو حکم دیا ہے، وہ ہدایت کون سی ہے؟ کس قسم کے احکامات کی پابندی کر کے انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی بھیجی ہوئی ہدایت پر عمل کر لیا؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو یہ کہہ کے ترک کیا جا سکتا ہے کہ بھائیو یہ ہدایت نہیں ہے؟ انسان دنیا میں آنے والا وہ پابند ہے ہدایت کا، وہ پابند ہے خدا کا۔ اگر کوئی چیز اللہ کی طرف سے ہدایت ثابت ہو جائے، اس کی پیروی کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اگر کوئی چیز ہدایت نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یاد رکھیے وہ ہدایت نہیں ہے، نہیں ہے وہ رب۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے ہدایت کیا ہے جو اللہ کی طرف سے اس انسان کی پیر رہنمائی کے لیے، اس انسان کو اس کے اصل گھر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے رب نے مقرر کی ہے، وہ ہدایت کیا ہے؟ ہو عقیدت، ہو محبت، پیار، مودت، جتنا بھی لگاؤ، اس کے نتیجے میں کیا گیا کوئی عمل اس وقت تک نہ ہدایت ہے، نہ وہ محبت ہے، نہ وہ عقیدت ہے، اور نہ ہی وہ پیار ہے، جب تک اس کا تعلق رب کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ تبارک و تعالی نے بہترین گفتگو کی صورت میں، بہترین کلام کی صورت میں اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، کتاب متشابہہ، جس کے اندر تضاد نہیں ہے، جس کے اندر ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ تسبیح کے موتی کی طرح پروئی ہوئی ہے، مثانیہ، وہ تلاوت بار بار کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، کسی کو بار بار پڑھنے سے بوریت نہیں ہوتی۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کلام کو پڑھنے سے، اس رب کی احسن الحدیث کو پڑھنے سے انسان کی جلد کانپ اٹھتی ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس انسان کے؟ جو تعویل کر دے،
جو آیات کے اصل مفہوم کو پھیر دے، جو کوشش کرے کہ کوئی نہ کوئی ایسا مطلب نکالا جائے کہ جس سے نعوذ باللہ حدیث کا انکار ہو سکے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، رونگٹے اس کے کھڑے ہوتے ہیں، ڈرتا وہ ہے جو اپنے رب کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ کون سا ہے؟ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر اس کا سارا بدن، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کے تمام اعضاء، اس کا دل اپنے رب کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اپنے رب کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اپنے رب کی طرف اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب ہے جس کو رب نے نازل فرمایا، جس کو پڑھنے والے کانپ اٹھتے ہیں، جس کو پڑھنے کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، ذالک ھدی اللہ فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لوگوں، یہ ہے ہدایت، یہ کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت، یہ ہے انسان کے لیے قانون، یہ ہے انسان کے لیے رہنمائی۔ اسی کی پیروی کا حکم رب نے دیا ہے۔ فمن تبع ھدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اسی ہدایت کے بارے میں رب نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے بھائیو، ہدایت اس سے باہر نہیں ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت اور قدرت کے ساتھ جس کو بھٹکا دے، پھر اس کے لیے کون ہے کہ اس کو ہدایت دے سکے؟ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ لوگوں یاد رکھو، یہ جو قرآن و سنت اللہ نے جس کو ہدایت قرار دیا ہے، یہ صرف ہدایت نہیں، ہدایت کے ساتھ ساتھ یہ مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ ایسا حکم، ایسا آرڈر، ایسا عمل وہ عقیدت کی بنیاد پر ہو، وہ محبت کی بنیاد پر ہو، وہ خود کو دین کا بڑا ٹھیکیدار سمجھ کے کیا جائے، لیکن اس عمل میں انسانی جسم پر ظلم ہو، اپنی جان کو مشقت میں ڈالنا ہو، یاد رکھیے اس عمل کا تعلق ہدایت کے ساتھ نہیں ہے،
اس عمل کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کا حکم یہ انسان کے لیے آسانی کا ذریعہ ہے, یہ اس کے لیے سکون کا باعث ہے, یہ گلوں میں سنگل ڈالنے کا نام نہیں ہے, یہ مختلف طریقے سے مجاور بننے کا نام نہیں ہے, کوئلوں کے اوپر چلنے کا نام نہیں ہے, اور اپنے جسم کے اوپر مختلف طریقوں سے وار کرنے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے, ہدایت نام ہے, انہو لہدی ورحمۃ للمومنین. اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے وہ دین یسر کی صورت میں ہے. انسان کے لیے مشقت کا باعث یہ دین نہیں ہے. یہ ہدایت انسان کے لیے ذلت کا باعث نہیں ہے, خاری کا باعث نہیں ہے, بلکہ یہ اس کو معزز بنانے کا ذریعہ ہے. کسی دور میں, کسی مہینے میں, کسی دن میں, دن کی کسی گھڑی میں اگر کوئی انسان کوئی عمل کرتا ہے, وہ محبت کا دعویٰ کرے, وہ عقیدت کا دعویٰ کرے, وہ احترام کا دعویٰ کرے, وہ دعویٰ کرے کہ دین سارے کا سارا اس عمل میں آ چکا ہے, بھائیوں سے پوچھ لیں کہ کیا یہ ہدایت ہے؟ اور ہدایت وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمائی ہے, اور رب نے یہ کہا ہے الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. پیروی, اتباع صرف اس کی ہے جو رب کی طرف سے نازل ہوا, جو اللہ کی طرف سے نہیں اترا. اس میں جتنی محبت کا دعویٰ کر دیا جائے, اس میں سارے دین کے سماج جانے کا دعویٰ کر دیا جائے, وہ ہدایت نہیں. انسان اس کی پیروی کا مکلف نہیں ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, الا ایھا الناس, لوگوں خبردار ہو جاؤ, لوگوں یہ بات سمجھ لو, سن لو, انما انا بشر, میں انسان ہوں, میں بشر ہوں. یوشک ان یاتی ربی, ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے ایلچی میرے پاس آ جائے, فرشتہ میرے پاس آ جائے, اور فاجیب, میں اس کے دعوت پر لبیک کہوں, اللہ کی طرف جانے کو قبول کر لوں. یاد رکھو, انا تارک فیکم ثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, سب سے پہلی ہے اللہ کی کتاب, دوسری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لہذا فخذوا بکتاب اللہ, اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. واستمسکوا بہ, اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں کامرانی ہے. دوسری حدیث میں فرمایا, ترکت فیکم شیئین, دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. لن تضلوا بعد ما تمسکتم بہما, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی بھی راستے سے بھٹک نہیں سکتے جب تک ان کو تھامے رکھو گے.
किताब अल्लाह व सुन्नती, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। अगले लफ्ज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, फरमाया वलन यतफर्रका, ये दोनों चीजें कभी भी जुदा नहीं होनी चाहिए। जिस तरह कुरान पर अमल है, जिस तरह से कुरान को हिदायत मानते हो, जिस तरह कुरान को अपना फैसल मानते हो, जिस तरह समझते हो कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है, हदीस को भी वही मुकाम देना है। वलन यतफर्रका, ये हरगिज़ जुदा ना हो। हत्ता यरिद अलैहिल हौस, हत्ता कि ये मेरे पास हौज़े कौसर पर पहुंच जाएं। ये दो चीजें हिदायत हैं, इससे बाहर हिदायत नहीं है। जो इससे बाहर किसी भी अमल की पैरवी करता है, किसी नजरिए का प्रचार करता है, किसी अमल को तरवीज देता है, वो हिदायत पर नहीं है। और जो हिदायत पर नहीं है, अल्लाह ने उसके बारे में कहा है वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं अला व इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूं। अहादुहुमा किताबुल्लाह अज़्ज़ा वजल, एक अल्लाह की किताब, हुवा हब्लुल्लाह, हुवा हब्लुल्लाह, हुवा हब्लुल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मजबूती से पकड़ लो। इस रस्सी का एक सिरा रब के पास है, तुम्हारा दूसरा तुम्हारे पास है। पैरवी करोगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। फरमाया कि हुवा हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है। मन तबिअहू, जिसने इसकी पैरवी की, काना अलल हुदा, वो हिदायत पर है, वो अल्लाह की नाज़िल करदा हिदायत पर है। वमन तरकहू, जिसने इस किताबुल्लाह को छोड़ा, नाम उसने कोई लिया, तरीका उसने कोई अपनाया, मुहर्रम का अपनाया, सफर का अपनाया, रबीउल अव्वल का अपनाया, कोई तरीका अपनाया, रजब का अपनाया, रमजान का अपनाया, शवाल का अपनाया, जो भी तरीका इख्तियार किया। वमन तरकहू, जिसने अपनी तरफ से कुछ भी शुरू किया, उसने इस हिदायत को छोड़ दिया, काना अला ज़लाला, वो गुमराही पर है, वो अल्लाह की इस हिदायत को तर्क करने वाला है, छोड़ने वाला है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फाक़िलू अय्युहन्नास, लोगों अच्छी तरह से ये बात समझ लो, ये बात अच्छी तरह से जान लो। इन्नी कद बल्लगतु, मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है, मैंने अपना पैगाम पहुंचा दिया है, मैंने हिदायत तुम्हारे हवाले कर दी है। अब कद तरक्तु फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान ये हिदायत छोड़ के जा रहा हूं। मालन तज़िल्लू बादहुमा इन तमस्सकतुम, इस हिदायत के बाद तुम हरगिज गुमराह नहीं हो सकते, बशर्ते कि इसको इख्तियार किए रखो।
بھائیو، دنیا کا کوئی مولوی، دنیا کا کوئی مفتی، دنیا کا کوئی مسلمان ہونے کا دعوے دار سال کے کسی بھی مہینے میں کسی بھی موقع پر اگر وہ کسی عمل کو اسلام کی حفاظت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اگر کسی موقع کو وہ مکمل طور پر اسلام سمجھتا ہے، کسی عمل کے کرنے کو وہ دین کا حصہ سمجھتا ہے، بےہودہ قسم کی دھمال کو اگر وہ دین کا لازم جز قرار دیتا ہے، اس سے پوچھ لیجئے کہ بھائی، انسان ذمہ دار ہے ہدایت کی پیروی کرنے کا۔ یہ عمل ہدایت میں موجود ہے، اگر یہ ہدایت میں موجود نہیں، پھر من ترکہ کان علی ضلالہ، جو ہدایت کو ترک کرتا ہے وہ پھر دوسرے راستے پر ہے، ضلالت کے، گمراہی کے۔ میں نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے، عقیدت، احترام، ترغیب اور ترہیب، یہ سارے کا سارا اللہ نے ہدایت کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ انسان اسی کا مکلف ہے، اس کے علاوہ جس کے پیچھے بھی چلے گا اس کا یہ چلنا درست نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس انسان کا، اس مخلوق کا کام بڑا آسان کیا ہے، اس کو بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس کی ہدایت، اس کا قانون، اس کا دستور حیات وہ بھی اللہ نے نازل فرما دیا۔ لہذا یہ انسان اس کے شرف کے خلاف ہے کہ یہ اپنے جیسے انسانوں کی پیروی کرے، اس کے مقام و مرتبے کے خلاف ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے حکم کے علاوہ کسی ایرے غیرے کی بات کو مانے۔ جب یہ مانے گا جو شیطان سے ہوا، اللہ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ابد بنا دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔